جب بیٹے ماں باپ کو نا الگ کر دیتے ہیں، وہ خود الگ بیٹھ جاتے ہیں، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، ایک وقت باپ سے نہیں پوچھتے تو نے کھایا کہ نہیں کھایا، اور اسی عالم میں باپ بیمار ہو جائے بیٹے علاج نہ کرائیں، یہ خبر بیٹی کو پردیس پہنچ جائے، میرے ابا بیمار ہیں، کوئی روٹی کھلانے والا نہیں، گھر میں چار بہویں ہیں، کوئی پانی پلانے والا نہیں، خدا کی قسم اس کا گھر اس کی اپنی دنیا ہے، اس کے بھی اپنے بچے ہیں، لیکن خبر ہوتی ہے نا کہ میرے باپ کو کوئی روٹی کھلانے والا نہیں، وہ یار دنیا چھوڑ کے باپ کی خدمت میں آ جاتی ہے، وہ باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ابا دل تھوڑا نہ کر، بیٹوں نے چھوڑ دیا کہ لیکن ابھی سینے سے لگانے بیٹیاں موجود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ زندہ باد زندہ اور باد۔ سنو، کبھی کبھی بیٹے وہ نہیں کرتے جو بیٹیاں کر جاتی ہیں، بہت گھمنڈ ہوتا ہے نا بیٹوں پہ، اللہ نے 4 بیٹے دیے، اس کے 8 بیٹے، اس کے 10 بیٹے، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بیٹی ایک ہو، بیٹا بھی ایک ہو، اور کبھی عید آئے تب آزمانا، باپ مزدور ہو تو باپ اگر بیٹی سے کہتا نا بیٹی عید آ گئی نئے کپڑے بنا لے، تو بیٹی باپ کا چہرہ دیکھ کے اس کی غربت کی تھکاوٹ کے آثار اس کے ماتھے پہ دیکھ کے کہتی ہے ابا ابھی کچھ دن پہلے کپڑے بنائے تھے، انہی کو پریز کر کے پہن لوں گی، میری عید ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اور اگر بیٹا کہے نا ابا مجھے ایسے ہی جوتے چاہیے جیسے پردھان کے بیٹے نے پہن رکھے تھے، ایسے بیٹے چاہیے جیسے پردھان کے بیٹے نے پہنے تھے، ایسے جوتے چاہیے جیسے فلاں امیر کے بیٹے نے جوتے پہنے ہیں، اور باپ نہ لے کے آئے نا یہی بیٹا جوتے لے کے باپ کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور ان کے لیے ہم نے بیٹیوں کو لاوارث بنا دیا، جو زندگی بھر باپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، تانے بھی دیا کرتے ہیں، دھکے بھی دیا کرتے ہیں۔ اور خدا کے واسطے بیٹیوں سے پیار کیا کرو، بیٹیوں سے محبت کیا کرو۔ کبھی کبھی بیٹی وہ کر جایا کرتی ہیں جو بیٹے نہیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھ کبھی ایک بات اور بتا دو کہ جتنا درد باپ کا بیٹی کو ہوتا ہے نا اتنا درد بیٹے کو نہیں ہوا کرتا۔ بے شک حق بات۔ بیٹے کو اتنا درد نہیں ہوتا۔ اس کی بس ایک مثال سمجھے، کبھی تم نے جنازے دیکھیں گھروں میں؟ جنازے دیکھیں کہ نہیں؟ اگر دیکھیں تو ترکو زبان ہلا دو اور بتاؤ، دیکھیں نہیں جنازے؟ جب بولو گے تب آگے بات جائے گی۔ جنازے دیکھے اور زور سے جنازے دیکھے تو جنازوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی دیکھے۔ سنیں، اگر باپ انتقال کر جائے، بیٹے کو خبر ہوا ابا انتقال کر گیا، تھوڑی دیر باپ کے جنازے پہ روتا ہے، باہر نکلے گا، مسالہ کھائے گا، پان کھائے گا، پڑیا کھائے گا، ٹہلنے نکل جاتا ہے، ادھر ادھر لگ جاتا ہے۔ لیکن ذرا سچ بتانا، کسی بیٹی کو باپ کے جنازے سے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں۔ کوئی بیٹی ایسی ہے جو تھوڑی دیر باپ کے جنازے پہ بیٹھ کے اٹھ کے چلی گئی ہو؟ نہیں۔ اگر جنازہ 12 گھنٹے بھی رکھا رہے تو بیٹیاں باپ کے جنازے کے سامنے بیٹھی رہتی ہیں، اٹھ کے کیوں نہیں جاتی؟ کیا ان کو تھکاوٹ نہیں ہے یا ان کو بھوک پیاس نہیں ہے؟ اور خدا کے واسطے میری بات دل پہ لکھ کر لے کر کے جانا، بیٹیوں کو تھکن بھی ہے، درد بھی ہے، تکلیف بھی ہے، اٹھ کے صرف اس لیے نہیں جاتی ہیں کہ میرا باپ تھوڑی دیر کا مہمان ہے، اگر آج چلا جائے گا تو یہ دوبارہ نظر نہیں آئے گا، جب یہ قبرستان کی طرف جائے گا تو ہم ہوں گے لیکن باپ کا چہرہ نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کر کے بیٹیاں شام تک جنازے کے ساتھ بیٹھی رہتی ہیں۔ اور بیٹھنا تو چھوڑو صاحب، میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے جب باپ کے جنازے اٹھا کرتے ہیں تو بیٹیاں دوڑ کر کے دروازے تک جاتی ہیں، لوگ کھینچ کے اندر لاتے ہیں، لیکن ایک جواب ان کی زبان پہ ہوتا ہے، لوگوں ہمیں چھوڑ دو، ہمیں بھی باپ کے ساتھ جانے دو۔ جب باپ نہیں ہے تو دنیا میں رہ کے کیا کریں گے؟ جب باپ چلا گیا ہے اب دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ او خدا کی قسم، بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہے۔ بیٹوں کو جائیداد سے پیار ہوتا ہے لیکن بیٹیوں کو باپ کے پیار سے پیار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان تاج شریعہ، جشن دستار بندی مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا آج بیٹیاں نہیں ماری جا رہی؟ اخبار پڑھو، کل کے اخبار کی ہیڈنگ تھی کہ ایک عورت کو جہیز کی وجہ سے پھانسی لگا کے مار دیا گیا۔ ایک انسان کی جان اتنی سستی اور تیری کوڑیوں کی دولت کے بدلے میں تو نے جان لے لی؟ شرم نہیں آتی؟ آج نکاح اتنے مشکل ہو گئے کہ تیری میری بیٹی ہندوؤں کے بستروں پہ جا کے لیٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ سچی بات ہے۔
اگر نکاح آسان ہوتے تو کلمہ پڑھنے والی کسی بھگواداری کے بستر پہ نہیں ہوتی. کسے الزام دیتے ہو؟ آر ایس ایس کو، بجرنگ دل کو، بی جے پی کو؟ نہیں، دل کے پھپولے چل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، دھمکے چل. بے شک حق بات ہے، حق بات ہے. بیٹی جوان ہوتی ہے تو سوکھنا شروع کر دیتا ہے. جی وہ بیٹی جو باپ کے دل کا قرار تھی، آج وہ بیٹی باپ کے سوکھنے کا سبب بنی. کیوں؟ باپ کو معلوم ہے کہ آئیں گے کچھ دن بعد دولت کے کتے دروازے پہ. کوئی میری بیٹی کی قیمت 10 لاکھ لگائے گا، کوئی 20 لاکھ لگائے گا، کوئی 15 لاکھ لگائے گا، اور جب تک ان کتوں کی جیب نہیں بھری جائے گی کوئی میری بیٹی کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. بے شک. اس لیے باپ سوکھنے لگتا ہے. شرم آنی چاہیے ہمیں، حیا. ہماری وجہ سے بیٹیوں کے بال سفید ہو گئے. کون بندہ ایسا جو جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ ہر ایک کی خواہش ہے، لیکن خواہش کیسی؟ حضرت کہتے ایک اینٹ لگا دے جنت تیرے باپ کی ہوگی، ایک ٹائلس لگوا دے جنت تیرے باپ کی ہوگی، صرف ایک بار نعرہ لگا دے جنت تیرے باپ کی ہوگی. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر تیری وجہ سے دل ٹوٹ گیا کسی کا، ایک ٹائل نہیں پورا کعبہ تعمیر کرا دے. جنت تو کیا ہے، اس وقت تک جنت کی مہک نہیں ملے گی جب تک مظلوم معاف نہ کر دے یا مصطفیٰ تیری شفاعت نہ کرا دے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد پائندہ باد. بہت سستی جنت سمجھ رکھی ہے ہم نے. حالات خراب ہے، ہمارا مزاج کیا، ہم کس جگہ پہ چل رہے ہیں؟ جنت چاہیے نا سب کو؟ بولو چاہیے کہ نہیں؟ کوئی مومن ایسا نہیں جسے جنت کی ضرورت نہیں. لیکن سن، جنت میں جانا چاہتا ہے، اللہ نے تجھے دولت دی ہے، مزاج یہ الگ ہے. بیٹا جوان 22 سال کا ہو گیا، ابا نے کبھی بیڈ نہیں بنوایا. صرف اس لیے ہم بیڈ نہیں بنواتے کہ بیٹے کو جہیز میں ملنے والا. کبھی برتنوں کے سیٹ ہم نہیں خریدتے کہ بیٹے کو جہیز میں ملنے والے. ہم کبھی اس لیے کبھی بھی ہم نے وہ جو صوفے آتے ہم نے نہیں خریدے کہ بیٹے کو ملنے والے. سن، اگر جنت میں جانا چاہتا ہے، اللہ نے تجھے مستطیع بنایا، تیرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ رہنے کے لیے گھر بھر کر لے، لیٹنے کے لیے بستر کر لے، کھانے کا انتظام تو کر سکتا ہے. تو سن، خدا کے واسطے جنت میں جانا چاہتا ہے، سب سے پہلی نگاہ اپنے رشتہ داروں میں ڈالو. رشتہ داروں میں نگاہ ڈالو، کوئی غریب بچی ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. آج مزاج ہے بھائیوں کے پاس کروڑوں کروڑوں کی جائیداد، لیکن بہنیں دوسروں کے گھر برتن دھو کے گزارے کر رہی ہیں. اور لعنت ہو ایسی امیری پر کہ تیری بہن بیٹی دوسروں کے برتن دھو کے پیٹ پالے، تو 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانے کھائے. تیرے دولت کا ایسی کیا فائدہ ہے؟ آج بہنوں کا حال یہ ہے کہ بھانجیاں جوان ہونے لگی ہیں، بہن کہتی بھائی بیٹی جوان ہو رہی ہے، کچھ تو خیال کرنا. تو بھائی کہتا ہاں میں 1 لاکھ کی مدد کر دوں گا، 50,000 کی مدد کر دوں گا. تو اسے مدد کہتا، میں اسے بھیک کہا کرتا ہوں. مدد یہ نہیں کہ خدا نے لاکھوں دیے ہیں تو 50,000 دے کے بہن کی مدد کر رہا ہے. وہ مدد یہ تھی، اگر تیرے گھر کے اندر جوان بیٹا موجود تھا، بہن کے گھر کے اندر جوان بیٹی موجود تھی، تو 200 کی بارات لے کے نہ جاتا، 500 کی تعداد لے کے نہ جاتا، ایک بیٹے کو لیتا، 3 عزت دار لوگ لیتا، بہن کے دروازے پر خالی ہاتھ جاتا اور بیٹی سے جا کے کہتا کہ بیٹی کا سادہ نکاح کر دے، اور اس کو دلہن بنا کے اپنے گھر کی زینت بنا دیتا. میں نہیں جانتا کہ دنیا کیا کہتی، لیکن ایمان کہتا ہے اگر کسی غریب کی بیٹی تیرے گھر کی رونق بن جاتی تو خدا کی قسم کوئی دعا کرے نہ کرے، مدینے والا مصطفیٰ تیرے لیے دعا کرنے لگ جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی جامعہ رضویہ رحمت العلوم. سبحان اللہ. خدا کے واسطے بیٹیوں پہ ظلم ختم کرو. لوگ کہتے ہیں بیٹی باہر نکلے تو خطرہ ہے. میں کہتا ہوں اتنا خطرہ بیٹی کے باہر نکلنے سے نہیں جتنا خطرہ اپنوں سے گھر کے اندر. بے شک. کڑوی سچائی ہے. پوچھو ان علماء سے، اسلام میں برات کا کوئی تصور نہیں، لیکن رسم چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کی مرضی ہے جتنے چاہے بلا لے، اپنی حیثیت سے بلا رہا ہے، لیکن کہتے ہیں سنو بھیا کچھ کرنا نہ کرنا برات کی عزت رکھ لینا. یہ بڑا ٹھنڈا ایک وار ہے. کچھ کرنا نہ کرنا بس برات کی عزت رکھ لینا. کتنی برات چاہیے بھائی؟ کتنی لا رہے ہو؟ کہ بس کچھ نہیں 800 900 لوگ آئیں گے. بیڑا غرق کر دیا بیٹی والے کا.
سو باراتی لے کے جا رہا، بس عزت رکھ لینا، دبے لفظوں میں کہہ رہا عزت رکھ لینا، کیا چاہیے کہ بس قورمہ بریانی ہو جائے. ہم نے اتنی مشکل باتیں کر دی، وہ بیٹیاں مرنے پہ مجبور ہو گئی.